حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور فری میسن ظاہرداری اور جلد بازی کی ایک مثال کا احوال۔ تحریر آصف محمود باسط۔ کوئی موحد اور سچا مسلمان فری میسن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا اصل شعبہ عیسائیت ہے اور بعض مدارج کے حصول کے واسطے کھلے طور پر بپتسمہ لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس میں داخل ہونا ایک ارتداد کا حکم رکھتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے بعض مخالف سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب کے انگریزی ترجمے کے سر ورق پر فری میسن تنظیم کے مخصوص نشان سے مشابہ نشان کیوں کندہ ہیں۔ ذیل میں اس استفسار کا تجزیہ پیش ہے۔ حصہ اول، کتاب کے اندر کیا ہے؟ 1897 کا سال جدید تاریخ اسلام میں خاص تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ یہی وہ سال تھا جب خلافت عثمانیہ کے زوال کا آغاز شروع ہوا۔ علامتی ہی صحیح مسلمانوں کی سیاسی عظمت اور گزرے ہوئے جاہ و جلال کے واحد یادگار ترک نوجوانوں کی انقلابی تنظیم اور نام نہاد خلیفہ کے ہاتھوں یوں اپنے انجام کو پہنچی کہ صدیوں سے قائم سلسلہ خلافت کا سربراہ محض ایک علامتی حیثیت اختیار کر کے رہ گیا۔ زمانی اعتبار سے دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے انحطاط سے قبل بر صغیر پر حکمران مغلیہ سلطنت کا زوال ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک مسلم طاقت تھی۔ اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ترکی کے عثمانی بادشاہ کو مسلمانوں کی شان و شوکت کی آخری چشم و چراغ کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ وہ عظمت رفتہ جس کا ذکر انہوں نے صرف اپنے بڑوں سے قصوں کہانیوں میں سن رکھا تھا۔ ہم یہاں مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اور تفصیلات کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کے اختتام کو نقطہ زوال قرار دینے والے مورخین سے کوئی اتفاق یا اختلاف کریں گے، اور نہ ہی اس وسیع و عریض مسلم سلطنت پر درانیوں اور مرہٹوں کے حملوں کے اثرات پر بات کریں گے، بلکہ ہم براہ راست 1857 کا ذکر کریں گے جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے لال قلعے تک سمٹ چکے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ یوں اب ہمارے زیر نظر قریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے جب روئے زمین پر پھیلی ہوئی دو مسلم سلطنتیں یکے بعد دیگرے شکست و ریخت کا شکار ہو کر اختتام کو پہنچی۔ مغلیہ اور عثمانیہ سلطنتوں کے ٹوٹنے کا براہ راست اثر ہندوستان اور ترکی میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پر پڑا۔ ایک مسلم سلطنت اور خلافت اسلامیہ کے صدر مقام کے طور پر اپنی علامتی مگر بے پناہ قدر و قیمت کی حامل اس خطے کی داخلی تصویر یوں تھی کہ سلطنت عثمانیہ خانہ جنگیوں اور لڑائیوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی۔ نہ صرف آرمینیا سے تعلق رکھنے والے غیر مذہب والوں کی نسل کشی اس سلطنت کے دامن پر ایک بدنما دھبا تھی، بلکہ اسلام کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ پر عسکری غلبے کے لیے اپنے ہی ہم مذہبوں کے خلاف لڑی جانے والی خونریز لڑائیاں اور مسلح کارروائیاں مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات پر گہرے اور بدنما گھاؤ سے کم نہ تھیں، اور جنگ و جدال، عسکری مہمات اور ظلم و ستم کے ایسے ہی واقعات نے یہ تاثر پختہ کر دیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی سرزمین مذہبی آزادی کے لیے چنداں سازگار نہیں، جبکہ دوسری طرف ہندوستان پر برطانوی راج مکمل طور پر قائم اور مستحکم ہو چکا تھا، جہاں مذہبی آزادی کو تاج برطانیہ کی امتیازی شان اور پہچان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ مثلاً 1857 میں جاری ہونے والی ملکہ برطانیہ کی شاہی فرمان کے ذریعے مفتوح خطوں کے تمام مقامی باشندوں کو اپنی مرضی کے عقیدے سے وابستگی کا اعلان کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی تھی، اور جس طریقہ عبادت اور مسلک کو وہ اپنے لیے پسند کریں اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزاد تھے۔ گو برصغیر کے ہندو مسلم تنازعات اور فسادات نے ہندوستان کے سماجی اور مذہبی ماحول کو متاثر کیے رکھا، لیکن یہ ایک فرقہ وارانہ معاملہ تھا اور کسی فریق کو بھی ریاستی سرپرستی حاصل نہیں تھی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ برطانوی راج کو ایسی فرقہ وارانہ کشیدگی سے کوئی براہ راست مفاد حاصل ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا حکام وقت صدیوں سے اکٹھے رہنے والی ان اقوام کے باہمی ناہموار تعلقات سے سیاسی مقاصد میں مستفید ہوا کرتے تھے یا نہیں۔ مقرر عرض ہے کہ اس مختصر تجزیے میں ان پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن ہے نہ مقصود، لیکن ہم ایک تاریخی حقیقت کے طور پر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ برطانوی راج نے ہندوستان میں بسنے والی اپنی رعایا کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ اسی طرح اس تاریخی حقیقت کا انکار بھی ممکن نہیں کہ تاریخ برطانیہ کے تحت مسلمانوں کی تعداد 98 ملین تھی، جو سلطنت کے عیسائی آبادی 54 ملین
سے تقریباً دگنی تھی، اور یہی وہ مذہبی آزادی تھی جس نے برطانوی ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں طبقوں میں ہی متعدد اصلاحی تحریکوں کو ابھرنے اور پنپنے کی اجازت دی تھی۔ جہاں ہندوؤں نے برہمو سماج، سناتن دھرم اور آریہ سماج کی اصلاحی تحریکوں کو جنم لیتے اور ترقی کرتے دیکھا، وہیں ہندوستانی مسلمانوں نے علی گڑھ، بریلوی، دیوبندی، حاجی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک، احرار اور جماعت احمدیہ کی مسلمانوں میں اصلاح و تجدید کی تحریکوں کو ابھرتے ہوئے مشاہدہ کیا، اور ان تمام تحریکوں اور فرقوں نے برطانوی راج کی طرف سے ان کے کام کرنے اور بقائے باہمی کے لیے فراہم کردہ سازگار ماحول کو تسلیم کیا، اور اکثر نے حکومت وقت کا تہ دل سے اپنے شکریہ کا برملا اظہار بھی کیا۔ علی گڑھ میں قائم ہونے والے مسلم کالج اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا تو وجود ہی انگریزوں کی سرپرستی اور مالی اعانت کا مرہون منت تھا۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے تو برطانوی راج کے حق میں متعدد فتاوی بھی جاری کیے، جن میں اس سلطنت کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت پر سختی سے ممانعت تھی۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہمیشہ حکام وقت کی وفادار رہنے کی اسلامی اصول کی پاسداری بھی کی، اور اپنی جماعت کو بھی تلقین کی کہ وہ ملکی قوانین کا مکمل احترام اور اطاعت کرنے والے ہوں، اور اسی روح سے آپ نے اپنے قول و فعل سے مذہبی آزادی دینے پر حکومت وقت کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کا اعتقاد تھا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، اور دنیاوی حکمران محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی امانت کو سنبھالنے والے ہیں، اور انہی مذہبی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے زمانے کے ہندوستان کے زمینی حاکم یعنی برطانوی راج سے وفادار رہے۔ تاج برطانیہ سے وفاداری کا تعلق کیا واقعی مذہبی فریضہ تھا یا نہیں؟ اس اہم سوال کا جواب کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں ہم اس ایک سوال کا جواب دیں گے جو حال ہی میں جماعت احمدیہ کے مخالفین کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ کیسر ہند کی ڈائمنڈ جوبلی۔ 1897 کے موسم گرما میں جب برطانوی سلطنت میں ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی منائی گئی، تب نہ تو اہل ہندوستان اس معاملے میں پیچھے رہے، اور نہ ہی ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم تھا۔ اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور نے اس موقع پر محمڈنز یعنی مسلمانوں کے والہانہ جوش کے بارے میں لکھا۔ محمڈنز کا ایک وفد ملکہ معظمہ کو ان کے دور حکومت کی 60ویں سال کے مکمل ہونے پر مبارکباد دینے اور ایک ایڈریس پیش کرنے کے لیے آج جمعے کے دن لاہور سے شملہ کے لیے روانہ ہوا، تاکہ یہ وفد وائسرائے ہند کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایڈریس پیش کر سکے۔ لاہور شہر میں انارکلی بازار اور میاں میر میں ڈھول پیٹا گیا، نیز بادشاہی مسجد اور مختلف علاقوں کے تمام مقامی مساجد میں بھی سب مسلمانوں نے حکومت وقت اور تمام شاہی خاندان کے لیے دعائیں کی۔ مزید برآں اتوار کے دن حکومت وقت کے لیے دوبارہ دعا کے اجتماعات ہوں گے، اور اس دن بادشاہی مسجد میں غریبوں کے لیے پلاؤ اور زردہ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ حوالہ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 19 جون 1897۔ اسی اخبار نے اپنی 15 جون کی اشاعت میں بتایا کہ وائسرائے کی خدمت میں پیش کیے جانے والے اس ایڈریس کو نہایت خوبصورتی سے مرصع کیا گیا ہے، اور اسے ایک چھوٹے سے نقرئی بکس میں سجا کر رکھا گیا ہے۔ مورخہ 27 فروری 1897 کو پنجاب کے محمڈنز نواب فتح علی خان قزلباش کے گھر جمع ہوئے۔ وہاں ملکہ معظمہ کی جوبلی کی تقریب کو شایع نشان طریق پر منانے کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ اس اہم اور تاریخی موقع پر پیش کرنے کے لیے تیار کیے گئے ایڈریس کے مسودے میں اس خوشی کے موقع پر ملکہ معظمہ کے خدمت عالیہ میں مبارکباد پیش کرنے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حوالہ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 2 مارچ 1897۔ اس وفد کا حصہ بننے کے لیے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے بااثر افراد میں سر محمد حیات خان، ملک عمر حیات خان آف شاہپور اور نواب ذوالفقار علی خان آف مالیر کوٹلہ کو شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس وفد نے شملہ جا کر وائسرائے ہند کی خدمت میں ایڈریس پیش کرنے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی مرکزی وفد کا حصہ بننا تھا۔ اسی اخبار نے مزید لکھا کہ مسلمان رہنماؤں اور عوام کے اس اہم اجلاس میں ملکہ معظمہ کی جوبلی کے جشن کو مستقل بنیادوں پر یادگار بنانے کے لیے متعدد تجاویز پر بھی غور کیا گیا، اور یہ طے پایا کہ طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا اس سلسلے میں مفید رہے گا۔
پنجاب سے تعلق رکھنے والے یہ مسلمان اپنے ایڈریس میں پیش کرنے کے لیے اس امر پر دل و جان سے متفق تھے کہ ایڈریس میں ملکہ معظمہ کی صحت و سلامتی کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا ضرور ذکر ہونا چاہیے۔ الغرض اس وقت کی ملکی اخبارات میں کثرت سے ایسی خبریں شائع ہوئیں جن سے اس وقت تمام بر صغیر پاک و ہند میں ملکہ معظمہ کی جوبلی کے لیے منعقد کی گئی تقریبات میں مقامی عوام کے لیے غیر معمولی خوشی، وابستگی اور وفاداری کا اظہار ہوتا تھا۔ دراصل برصغیر جو بلا شبہ تاج برطانیہ کا خاص الخاص خطہ تھا کی تمام مقامی آبادیاں بشمول مسلمان رعایا اپنی محسن ملکہ اور کیسرائے ہند کی جوبلی منانے کے لیے خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ 21 تا 23 جون تک ہندوستان کی طول و عرض میں منعقد ہونے والی تقریبات کو پوری سلطنت برطانیہ میں اس سے بھی زیادہ کوریج ملی۔ اخبارات و رسائل نے اس بارے میں تفصیل سے لکھا کہ کس طرح مسلمانوں کے جلوس شہروں اور قصبوں میں مارچ کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ واقعی مسلمانوں کے لیے جشن کا دن تھا۔ حوالہ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 23 جون 1897۔ اسی اخبار نے مزید لکھا کہ صرف امرتسر شہر میں ہی 20,000 مسلمان ملکہ معظمہ کا ڈائمنڈ جوبلی کے مبارک موقع پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ برصغیر کے تمام چھوٹے بڑے قصبوں اور شہروں میں مسلم عوام اور ان کے قائدین نے قراردادیں پاس کی جن میں بتایا گیا کہ صبح کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور ملکہ معظمہ اور اس کے تمام شاہی خاندان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ حوالہ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 7 مئی 1897۔ اس موقع پر منعقد ہونے والی تمام تقریبات اور اجلاسوں میں مسلمانوں کے رہنماؤں کو تاج برطانیہ کی تعریفیں کرتے اور یہی گن گاتے ہوئے سنا گیا کہ ملکہ معظمہ کے رحم اور کرم گسترانہ کی یہ طفیل محمدی لوگ یہاں نو کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حوالہ سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 9 اپریل 1897۔ قادیان دارالامان میں ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب۔ جب ہندوستان کی مسلمان آبادی نے تقریباً متفقہ طور پر ملکہ معظمہ کی ڈائمنڈ جوبلی منانے کا اہتمام کیا تو اظہار تشکر کے اسلامی طریقے کے مطابق جماعت احمدیہ نے بھی 20 سے 22 جون 1897 کو قادیان میں ڈائمنڈ جوبلی منائی، مگر اس خوشی کے موقع پر دوسرے شہروں کے مسلمانوں کی طرح بینڈ باجے، گانے اور رقص کے جشن جیسا کچھ بھی نہ ہوا، اور قادیان میں جوبلی منانے کے لیے منعقد تقریبات کی رپورٹ کسی اور نے نہیں بلکہ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ احباب کے نام سے ایک کتابچے کی شکل میں مرتب فرمائی، جو روحانی خزائن کے جلد نمبر 12 میں محفوظ ہے۔ اور اس جلسہ احباب کی تقریبات بھی اپنی اس رودات کی طرح سادگی سے پر اور دنیاوی تکلفات سے کوسوں دور تھیں۔ اس رویداد میں دعائیں کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور ضرورت مندوں اور مستحق افراد کو کھانا کھلانے کا بطور خاص ذکر ہے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 295۔ اور تاج برطانیہ کی طرف سے اپنی رعایا کو دی گئی مذہبی آزادی ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شکریہ ادا کرنے کا مرکزی محرک تھا۔ ایک غیر معمولی فرق ہندوستان کے مسلمانوں کے مختلف فرقوں، تنظیموں اور گروہوں کی طرف سے ملکہ معظمہ کی جوبلی کے موقع پر سجائے گئے جشن کے متعلق شائع شدہ اخباری رپورٹوں اور میسر معلومات کے انبار سے ایک امر ایسا ہے جو اہل قادیان کو سب سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ اس خصوصی موقع پر ہر کسی نے ملکہ معظمہ کے جشن میں دنیا داروں کی طرح روایتی دھوم دھام کے ساتھ حصہ لیا، اور قریباً سب نے ہی اس موقع پر اپنی شان و شوکت، ظاہری طاقت اور دنیاوی خوشی کے اظہار کے لیے بہت کیا اور بہت کچھ اخباروں کی زینت بنا، مگر قادیان دارالامان میں منعقد تقریبات ہی صرف ایک ایسا موقع تھا جہاں کیسر ہند ملکہ برطانیہ کو عیسائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اسی تقریب پر ایک کتاب شکر گزاری جناب کیسر ہند کے لیے تالیف کر کے اور چھاپ کر اس کا نام تحفہ کیسریہ رکھا گیا، اور چند جلدیں اس کی نہایت خوبصورت مجلد کر کے ان میں سے ایک حضرت کیسر ہند کے حضور میں بھیجنے کے لیے بخدمت صاحب ڈپٹی کمشنر بھیجی گئی، اور ایک کتاب بحضور وائسرائے گورنر جنرل کشور ہند روانہ ہوئی۔ جلسہ احباب روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 287۔ ملکہ وکٹوریہ کو بھیجی گئی اس مذکورہ والا کتاب کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ اے قادر و توانا، جیسا کہ ہم اس کے زیر سایہ رہ کر کئی صدموں سے بچائے گئے،
اس کو بھی صدمات سے بچا کہ سچی بادشاہی اور قدرت اور حکومت تیری ہی ہے۔ اے قادر و توانا، ہم تیری بے انتہا قدرت پر نظر کر کے ایک اور دعا کے لیے تیری جانب میں جرت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ کیسرائے ہند کو مخلوق پرستی کی تاریکی سے چھڑا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا خاتمہ کر۔ اے عجیب قدرتوں والے، اے عمیق تصرفوں والے، ایسا ہی کر یا الہی، یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ حوالہ تحفہ کیسریہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 299 290۔ مذاہب عالم کی ایک کانفرنس کی تجویز۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ وکٹوریہ کو سلطنت برطانیہ کے دارالحکومت لندن شہر میں ایک بین المذاہب کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، جہاں تمام مذاہب والے ایک دوسرے کے سامنے نیز برطانوی عوام کے سامنے اپنے عقائد پیش کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس تجویز کی محرک بننے والی اپنی نیت کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی: طبعاً دلوں میں یہ جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری ملکہ معظمہ بھی خاص لندن میں ایسا جلسہ منعقد فرمائے۔ یہ ضروری ہوگا کہ اس جلسے مذاہب میں ہر ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، دوسروں سے کچھ تعلق نہ رکھے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جلسہ بھی ہماری ملکہ معظمہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ایک روحانی یادگار ہوگا، اور انگلستان جس کے کانوں تک بڑی خیانتوں کے ساتھ اسلامی واقعات پہنچائے گئے ہیں، ایک سچے نقشے پر اطلاع پا جائے گا۔ حوالہ تحفہ کیسریہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ 279 280۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پاکیزہ کلام پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے اسلام کا دفاع ہی اس جوبلی کے جشن کا اصل متمع تھا، نہ دیگر لوگوں کی طرح محض اظہار تشکر یا وفاداری کا عہد۔ مگر آپ کی بھیجی گئی دعوت اسلام اور بین المذاہب کانفرنس کی تجویز پر ملکہ وکٹوریہ اور اس کی انتظامیہ کی موصول ہونے کا کوئی اعتراف نہ ملنے پر حضور نے ایک اور کتابچہ لکھا اور اس کا نام ستارہ کیسرا رکھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کی وضاحت یوں کی کہ آپ علیہ السلام کی پہلی کتاب کا جواب نہیں ملا جس میں ملکہ کو دعوت اسلام اور سلطنت برطانیہ کے دارالحکومت میں بین المذاہب کانفرنس کی تجویز تھی۔ اس لیے اس نئی کتاب میں انہی امور کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ستارہ کیسرا اصل میں اردو زبان میں لکھی گئی تھی اور اس کا انگریزی میں ترجمہ "دا اسٹار آف دا ایمپریس" کے عنوان سے کیا گیا تھا، جو ملکہ معظمہ کے لیے بھیجی جانے تھی۔ اس انگریزی کتاب کے سرورق کی پیشانی پر متن کی پہلی سطر ہی یہ ہے، اردو سے ترجمہ شدہ، اور اس سے اگلی سطر یوں ہے: خدا تعالیٰ کی تعریف اور تمجید ہو۔ اس کتاب کے سرورق پر حضور علیہ السلام کے نام کے بعد موعود مسیح اور رئیس القادیان پنجاب ہندوستان بھی درج ہے۔ حصہ دوم، کتاب پر کیا ہے؟ فری میسن تنظیم کی مخصوص نشان کا معمہ۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین جو ہمیشہ سے ہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، انہوں نے حال میں جس امر پر اعتراض کر کے ایک دلچسپ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کتاب کی انگریزی ترجمے کے سرورق پر شائع شدہ حاشیے کے ڈیزائن کے بالکل اوپر فری میسن تنظیم کا مخصوص یا اس سے قدر مشابہت رکھنے والا نشان موجود ہے، اور اس پر یہ مخالفین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فری میسن تنظیم سے کوئی تعلق تھا؟ اس دلچسپ سوال کا تجزیہ کرنے اور اس معمے کا حل کرنے کے لیے ہم دو طریق اختیار کرتے ہیں۔ اول، فری میسن کے بارے میں حضور علیہ السلام کے کیا خیالات تھے؟ دوم، 19ویں صدی میں برصغیر میں طباعت اور پرنٹنگ پریس کا کیا انتظام تھا؟ فری میسن کے بارے میں حضور علیہ السلام کے خیالات۔ یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زیر نظر کتاب 1899 میں سامنے آئی، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے فری میسنز کے متعلق سب سے پہلا ذکر 1901 میں یوں ملتا ہے کہ ہم کو کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ فری میسنز کی حقیقت معلوم کی جاوے، مگر کبھی توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ان حالات کو جو یہ الیگزینڈر ڈوئی اپنے لیکچر میں بیان کرتا ہے سن کر اس الہام کی جو مجھے ہوا تھا ایک عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس الہام کا مضمون یہ ہے: فری میسن اس کے قتل پر مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ اس الہام میں بھی گویا فری میسن کی حقیقت کی طرف شاید کوئی اشارہ ہو کہ وہ بعض ایسے امور میں جہاں کسی قانون سے کام نہ چلتا ہو،
اپنی سوسائٹی کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فری میسنز کی مجلس میں ضرور بعض بڑے بڑے اہلکار اور عمائد سلطنت، یہاں تک کہ بعض بڑے شہزادے بھی داخل ہوں گے، اور ان کا روب دا بھی مانے ہوتا ہوگا کہ کوئی اس کے اسرار کھول سکے، ورنہ یہ کوئی معجزہ یا کرامت تو ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصالح سلطنت کے لیے کوئی ایسا مجمع ہوتا ہوگا۔ حوالہ الحکم قادیان، 17 نومبر 1901۔ اور یہاں اس حوالے سے تو صاف آیا ہے کہ حضور علیہ السلام ان امور سے سراسر لا علم دکھائی دیتے ہیں کہ فری میسن تنظیم دراصل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ مزید مواخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے 6 سال بعد آپ علیہ السلام نہ صرف فری میسنز تنظیم کے بارے میں بخوبی آگاہ تھے، بلکہ ان کے کاموں سے سخت متنفر بھی تھے، کیونکہ 1901 سے 1907 تک کے وقت میں فری میسنز والے خبروں میں رہنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کے مقامی اخبارات اور رسائل میں بھی ان کا تذکرہ رہنے لگا تھا، اور شاید اس کی وجہ سے امیر کابل حبیب اللہ خان نے اپنے دورہ ہندوستان کے دوران فری میسن تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں اس کی رعایا میں بہت شور و غوغا پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے امیر کے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اسے واضح طور پر غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ اخبار بدر 3 مارچ 1907 کی ڈائری میں لکھتا ہے، امیر کابل کا ذکر تھا کہ اس کے فری میسن ہونے کے سبب اس کی قوم اس پر ناراض ہے۔ فرمایا اس ناراضگی میں وہ حق پر ہیں، کیونکہ کوئی موحد اور سچا مسلمان فری میسن میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا اصل شعبہ عیسائیت ہے، اور بعض مدارج کے حصول کے واسطے کھلے طور پر بپتسمہ لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس میں داخل ہونا ایک ارتداد کا حکم رکھتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالفین شاید اس وجہ سے بھی اتنی جلدی یہ بات قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی فری میسن والوں سے تعلق تھا، کیونکہ اس زمانے کے بہت سے با اثر مسلمان فری میسن بن چکے تھے۔ ہم اوپر امیر کابل حبیب اللہ خان کا ذکر کر چکے ہیں، تفصیل کے لیے دیکھیں ہنری میک موہن An account of the entry of His Majesty Habibullah Khan, Amir of Afghanistan, into Freemasonry, London. فیول پریس 1936۔ اس کے علاوہ ایک شخص عبداللہ قادر الجزائری تھے جو شمالی افریقہ میں الجزائر کے امیر اور قادری صوفی سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ایک معروف مسلمان تھے۔ انہوں نے 1824 میں مصر کی اسکندریہ کے لوج لے پیرامڈز میں فری میسنز تنظیم کو اختیار کر لیا تھا۔ تفصیل ملاحظہ ہو، کریم وسا فری میسنری ان ایجپٹ 1798 to 1921, a study in cultural and political encounter in Bulletin, British Society for Middle East Studies, Volume 16, Number 2۔ اسی طرح جنوبی ایشیا اور عرب دنیا کے مسلمانوں کے محبوب لیڈر جمال الدین افغانی نے فری میسن تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی، اور وہ اپنے ایک خط میں اس کی تصدیق یوں کرتے ہیں کہ میں 7 اپریل 1872 کو لاج میں داخل ہوا تھا۔ جمال الدین افغانی نے نہ صرف لاج سٹار آف دا ایسٹ میں اس تنظیم کا حصہ بننے بلکہ وہ مسلسل ترقیات اور مدارج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسی لاج کے گرینڈ ماسٹر بن گئے۔ حوالہ اے البرٹ قدسی زادہ افغانی اینڈ فری میسنری ان ایجپٹ ان جرنل آف امریکن اورینٹل سوسائٹی والیوم 92 نمبر 1۔ شاید یوں ہو کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین جب دیکھتے ہیں ایک مسلمان خطے کا امیر، ایک مسلمان عوامی رہنما اور ایک غیر ملکیوں کی حکمرانی کے خلاف مزاحمتی تحریک کا سر خیل، ایک قد آور مسلمان رہنما بھی بآسانی فری میسن بن سکتا ہے، تو وہ گمان کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بانی بھی شاید اس دام کا شکار ہوئے ہوں۔ تعجب ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا تذکرہ نہ ہو جن کی شمولیت فری میسن میں ثابت شدہ ہے، اور اعتراض صرف اس پر کیا جائے جس پر کچھ ایسا ثابت نہیں۔ برٹش انڈیا میں پرنٹنگ پریس کا ارتقاء۔ جیسے کہ ذکر ہو چکا کہ کتاب ستارہ کیسریہ 1899 میں طبع ہوئی تھی۔ اصل کتاب کے سرورق کے نیچے پرنٹنگ لائن یوں ہے: یہ رسالہ مطبعہ ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب مالک مطبعہ کے چھپ کر 24 اگست 1899 کو شائع ہوا۔ حوالہ ستارہ کیسریہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 109۔ مزید برآں اس کتاب کے متن نیز کتاب کے سرورق کی تحریر کے ارد گرد پھول کی خوبصورت بیل ظاہر کر رہی ہے
کہ یہ کتاب ایک لیتھوگرافک پرنٹنگ مشین پر چھپی تھی، جبکہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ جو آج ہمارے زیر بحث بھی ہے ایک ٹائپوگرافک پرنٹنگ پریس پر چھپا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اس دور میں ٹائپوگرافک پرنٹنگ مشینوں میں کتابت شائع کرنے کے لیے مسودے کے تمام حروف، اوقاف، نشانات، حتیٰ کہ خالی جگہوں کو بھی الگ الگ ٹکڑوں سے کندہ کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت محنت طلب عمل ہوتا تھا، جہاں ہر ایک صفحے پر سینکڑوں الفاظ اور متعدد اوقاف کے نشانات شامل ہوں۔ کجا یہ کہ الفاظ کے درمیانی وقفے بھی حروف ہی کی طرح پرونے پڑتے۔ یوں کتاب کے صرف ایک صفحے کی ٹرے پر جمنے والے الفاظ کو پرنٹنگ مشین میں مخصوص جگہ پر بچھایا جاتا تھا، اس پر سیاہی لگائی جاتی تھی اور پھر کاغذ کو ایک مضبوط رول سے اس جگہ پر لپیٹ دیا جاتا تھا، اور ہر ایک صفحے کے لیے جتنی نقول یا نسخے مطلوب ہوں گے اتنی بار ہی اس عمل کو دہرایا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں ہندوستان میں طباعت بطور خاص ایک ایسا شعبہ تھا جس کے لیے بڑی تعداد میں عملے کی ضرورت ہوتی تھی، جن میں حروف تراشنے والے، ان کو چھانٹنے والے، دھونے والے، سنگ تراش، سیاہی کی مقدار اور معیار طے کرنے والے، اور آہنی حروف کو طباعت کے لیے مخصوص ٹریز میں پرونے والے شامل تھے۔ اب چونکہ ان کاتب حضرات کی ایک بھاری ذمہ داری ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کو مخصوص مزدور نہیں بلکہ ہنرمند عملے کے طور پر دیکھا جاتا تھا، کیونکہ انہیں زبان میں اچھی مہارت کے ساتھ ساتھ طباعت میں کسی بھی قسم کی غلطی سے بچنے کے لیے نفس مضمون سے متعلق بنیادی معلومات وغیرہ سے آگاہی کی بھی ضرورت ہوتی تھی، تاکہ پریس کے مالک کو کتاب شائع کروانے والے کی طرف سے ایک معقول معاوضہ مل سکے۔ مبادا غیر معیاری طباعت کے باعث گاہک معاوضہ بھی نہ دے اور آئندہ کسی اور پریس کا رخ کرے۔ اس طرح کتابت جاننے والوں کو پریس کے عملے کے درجہ بندی میں سب سے اونچا مقام حاصل تھا، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ ہنرمند مزدوروں کو مکمل جانچ پڑتال اور اچھی طرح پرکھنے کے بعد حکومت وقت کی سرکاری مواد کو شائع کرنے والے پریس میں ملازمت دی جاتی تھی، کیونکہ سرکاری مطبوعات اور مواد سب سے زیادہ باریک بینی اور مہارت کے متقاضی تھے۔ ہندوستان میں انگریز سرکار کے بعد وہ پرنٹنگ پریس جو طباعت کے معیار کو باریکی سے ملحوظ رکھتے تھے، وہ عیسائی مشنری سوسائٹیوں کی ملکیت تھے، اور یہاں پریس بہت بڑی تعداد میں تبلیغی مواد کو طبع کرتے۔ آخری درجے پر مقامی پریس تھے، جو لیتھوگرافک پرنٹنگ عام ہونے سے قبل ہندوستان کی مقامی زبانوں میں لیکن ٹائپوگرافیکل پرنٹنگ مشینوں کے ذریعے مواد طبع کیا کرتے۔ اس طرح وہ کاتب حضرات جو انگریزی حکومت یا عیسائی مشن کے کاموں کے لیے موزون نہیں سمجھے جاتے تھے، ان کی ملازمت کے موقع مقامی ٹائپوگرافک پریس تک محدود ہو جاتے۔ یاد رہے کہ ایسے کڑے دور میں بھی منشی نول کشور کے پرنٹنگ پریس کا برصغیر کی مقامی زبانوں میں طباعت کا غیر معمولی معیار قائم رکھنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ اسی طرح لیتھوگرافی پریس کا بھی اپنا ہی الگ ماحول تھا، جہاں مقامی حروف تہجی اور حروف کی پیچیدگی کی وجہ سے زیادہ تر مقامی زبانوں کی کتب کی ہی اشاعت ہوا کرتی تھی۔ یہاں زہر بحث برصغیر کی وہ پرنٹنگ پریس ہیں جہاں مشینی چھپائی ٹائپوگرافی کی تکنیک سے ہوا کرتی، لیکن چونکہ یہ صنعت ابھی اپنی بالکل ابتدائی حالت میں تھی اور اس میں مالکان مناسب منافع کمانے کے لیے مزدوری سمیت تمام قسم کے اخراجات پر گہری نظر رکھتے تھے، اور ایسے حالات میں کاتب حضرات بعض مخصوص سانچے یعنی ٹیمپلیٹس پہلے سے ہی تیار کر کے رکھتے تھے، جن میں خاص طور پر کتاب کے ٹائٹل، سرورق کے لیے پھولوں کی ڈیزائنوں والے نمونے پہلے سے ہی تیار رکھے جاتے تھے، اور گاہک کی کتاب کے مسودے کے عنوان اور الفاظ کو کاتبوں کے ذریعے خالی جگہوں پر ترتیب دے دیا جاتا تھا۔ یوں مالکان پریس کو طباعت کے وقت مزدوری اور اجرت میں بہت سی بچت ہو جاتی۔ ہندوستان میں پریس کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاتبوں یا کمپوزیٹرز کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو مقررہ اجرت پر رکھے جاتے، دوسرے وہ جو وقت کے حساب سے اجرت وصول کرتے۔ مقررہ اجرت 32 روپے ماہوار تھی، تو وقت کے حساب سے اجرت لینے والے اوسطاً 44 روپے تک کما لیتے تھے۔ مالکان وقت کے حساب سے اجرت دینا پسند کرتے تاکہ جب کام نہ ہو تو بے وجہ اجرتیں ادا نہ کرنا پڑیں، اور یوں وقت بچانا مالکان کی اولین ترجیح ٹھہرتا۔ پیش کردہ حقائق اور اس زمانے کی طباعت کے انداز، معیار اور حالات کا نقشہ ظاہر کر رہا ہے کہ زیر بحث کتاب کے ٹائٹل،
پیج پر فری میسنز کا نشان کسی پہلے سانچے کے حصے کے طور پر ہی آیا اور اس کتاب میں شامل ہو گیا، جو یقیناً پریس کے عملے کی اپنی کوشش، محنت اور اجرت کو بچانے کے لیے بغیر دیکھے اور غور کیے دوبارہ استعمال کر لیا گیا۔ اختتامیہ: ہمارے اس مضمون کے مندرجہ بالا نتیجے پر پہنچنے کے لیے درج ذیل حقائق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اول، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کتاب کی اشاعت کے 2 سال بعد یعنی 1901 تک فری میسنز تنظیم کے بارے میں لا علم تھے۔ دوم، آپ علیہ السلام نے 1907 میں یعنی اس کتاب اور اس کے ٹائٹل کی اشاعت کے 8 سال بعد فری میسنز تنظیم کی شدید مذمت فرمائی اور اپنے بیان میں واضح طور پر فری میسنز تنظیم کے ساتھ شامل ہونے والوں کے فعل کو ارتداد قرار دیا۔ سوم، اگر بالفرض محال آپ علیہ السلام فری میسنز ہوتے تو آپ کو یا آپ کی جماعت کو مسلمان ممالک میں جارحانہ مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور جو ہنوز جاری ہے۔ مزید برآں آخر پر ایسے معترضین سے بھی چند سوالات ہیں۔ اول، کیا فری میسنز اپنی وابستگی کو اپنے سینے پر سجائے پھرتے ہیں تا سب کو معلوم ہو سکے کہ وہ کون ہیں؟ دوم، اگر کوئی فری میسنز اپنے فرما رواؤں کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو یہ کام وہ ڈھکے چھپے اشاروں میں کرے گا یا اس کا لاج یہ کام سر انجام دے گا؟ سوم، اگر کسی فری میسن کی اپنی تنظیم اور اس کے مقاصد سے اتنی گہری وابستگی ہے اور وہ عوام کے سامنے اس کے اظہار کی اتنی شدید خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنی تنظیم کا مخصوص نشان اپنی تمام خط و کتابت یا اپنی تمام تصنیفات کے ٹائٹل سرورق پر کیوں نہیں لگا رہا؟ حوالہ الحکم 18 مارچ 2024۔